بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 ہے، جس میں ہم ابو عطا السندی کو پڑھیں گے۔ ان کے کچھ اشعار ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں اور پھر ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ابو عطا السندی: ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر فوالله ما أدري وإني لصادق أداء عراني من حبابك أم سحر فإن كان سحرا فاعذريني على الهوى وإن كان داء غيره فلك العذر۔ اس کی ہم اس اشعار کے ترجمہ و تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے کو بھی لیں گے، بلعاء بن قیس الکنانی کو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذکرتک، میں نے آپ کو یاد کیا اس حالت میں، والخطی یخطر بیننا، الخطی ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ نیزے بنتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں نیزوں کی تجارت ہوتی ہے۔ ذکرتک، میں نے آپ کو اس وقت بھی یاد کیا، والخطی یخطر بیننا، کہ خطی کا مقام تھا، وہاں ایک گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ یخطر بیننا، اصل الخطر التحرک۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محبوبہ، میں نے تجھے اس حالت میں بھی یاد کیا کہ ہمارے درمیان مقام خط کے بنے ہوئے نیزے حرکت کر رہے تھے۔ وقد نہلت منا وقد شربت منا، اور ان نیزوں نے ہم سے پیا، ہمارے خون کو پیا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم پر بہت سارے وار کیے گئے، ہم زخمی چکنا چور، یا ہماری حالت بہت نازک ہو رہی تھی، پھر بھی میں نے آپ کو یاد کیا۔ وقد نہلت منا المثقفۃ السمر، المثقفہ یعنی وہ نیزے جو بالکل سیدھے تھے، ٹیڑھے نہیں تھے، کیونکہ سیدھے جو نیزے ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر سے پار ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ان کی بری حالت۔ آگے کہا ہے المثقفۃ السمر، گندمی، ہمارے جو جسم ہے اس میں سے انہوں نے خون کو پیا ہے۔ سمر سے اسمر، اسمر اللون، گندمی رنگ والا آدمی۔ الرجل اسمر، ابیض، اسود، یہ تمام صفات ہیں کالا، سفید اور گندمی رنگ والے۔ تو یہ تو ہم سمجھ گئے۔ فواللہ ما ادری، تو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، ما ادری لا اعرف، وانی لصادق، اور میں اپنے بات کہنے میں سچا ہوں، میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بخدا میں نہیں جانتا اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تیری محبت کی وجہ سے۔ فواللہ ما ادری وانی لصادق، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں۔ اداء عرانی، میرے ساتھ جو ہوا ہے، اداء عرانی، حمزہ استفہام ہے۔ اداء، داء کہتے ہیں بیماری کو، داء و دواء، بیماری اور اس کے لیے دوا۔ تو اداء، کیا میرے اوپر کوئی بیماری ہو گئی ہے، مجھے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اداء عرانی، عرا یعری سوار ہونا، جیسے ہم نے پہلے اشعار میں کہا، اداء عرانی، مجھے کوئی بھی علم نہیں کہ مجھے کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، من حبابکی، آپ کی محبت کی وجہ سے، او من حبابکی، گویا کہ مجھے ہی آپ سے محبت ہے اور آپ کو مجھ سے نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے کہ میں سوزش عشق میں جل رہا ہوں؟ ام سحر، یا یہ جادو ہے؟ تو اگر آپ نے مجھ پر جادو کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی بعد میں آ رہا ہے، تو اگر آپ نے مجھ پہ جادو کیا ہے تو پھر تو میں معذور ہوں، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں ایسی حالت میں کہ وہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بہت سخت حالات ہیں۔ دیکھیں تیسرے شعر میں یہ بیان ہے اس کا، فَإِن كَانَ سِحْرًا فَإِن كَانَ مَا عَرَانِي فَإِن كَانَ الَّذِي عَرَانِي وَغَلَبَ عَلَيَّ وَأَصَابَنِي إِن كَانَ سِحْرًا، اگر وہ جادو ہے اور جادو کی وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فَاعْذُرِينِي، تو مجھے معذور سمجھیں۔ عَلَى الْهَوَى عَلَى الْمَحَبَّةِ، محبت
جو مجھے ہو رہی. وَإِن كَانَ دَاءً، اور اگر یہ کوئی بیماری ہے میرے اوپر، میں اپنی طرف سے آپ سے محبت کر رہا ہوں سوزش عشق میں. وَإِن كَانَ دَاءً غَيْرَهُ، اگر یہ کوئی بیماری ہے، فَلَكِ الْعُذْرُ، تو آپ کے لیے عذر ہے، تو آپ پھر معذور ہیں، میری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے جو میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. ذَكَرْتُكِ وَالْخَطِّيُّ يَخْطِرُ بَيْنَنَا، میں نے آپ کو ایسے حالت میں بھی یاد کیا ہے کہ جس حالات میں انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، لیکن وہاں بھی آپ کی یاد. کیا مطلب؟ کہ آپ سے دلی بہت وابستگی ہے، کچھ زیادہ ہی محبت ہے، تو اسی لیے یہ ایک قسم کا اپنے محبوبہ کو بتا رہا ہے جو محبت اس کی جس منزل کی ہے اور جس قدر اس کو محبت ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ہیں بلعاء بن قیس الکنانی. اس کے بارے میں تعارف بہت مختصر ہے. بلعاء بن قیس الکنانی یہ ایک جاہلی شاعر ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر ہیں، اسلامی نہیں ہے، یعنی اسلام سے پہلے بھی اگر یہ پڑھتے تھے، اور بنو کنانہ کا سردار ہیں. بنو کنانہ ایک قبیلہ گزرا ہے کہ اس کے یہ سردار تھے بلعاء بن قیس. شاعر جاہلی، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے. پہلے ہم اشعار کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے. وفارس في غمار الموت منغمس إذا تألى على مكروهة صدقا غشيته وهو في جأواء باسلة عظبا أصاب سواء الرأس فانفلقا بضربة لم تكن مني مخالصة ولا تعجلتها جبنا ولا فرقا. یہاں پر یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے وفارس فی غمار الموت، اور بہت سے موت کی سختیوں میں ڈوبنے والے ایسے شہسوار ہیں. دیکھو وفارس گھڑ سوار، شہسوار، فی غمار الموت موت کا جو کنواں ہے، یا شدہ یہاں پر فی شدت الموت موت کی جو شدت ہے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں بہت سے شہسوار. منغمس غارق، غرق ہیں، گویا کہ اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. ایسے شہسوار ہیں جو موت کے اندر مطلب ہاتھ ڈالتے ہیں، منغمس ہیں. منغمس کے معنی ہے انغمس فی الماء، پانی میں غوطہ لگانا، انغمس ینغمسو، ٹھیک ہے. اذا تعلی، اور یہ ایسے شہسوار ہیں اذا تعلی، جب یہ قسم کھاتے ہیں، تعلی اللہ تعالیٰ پر قسم کھاتے ہیں، علی مکروہۃ کسی بھی بات پر، علی مکروہۃ علی فعل علی امر، کسی بھی کام کسی بھی چیز کو کرنے کی ٹھان لیں، قسم کھا لیں، صدقہ، تو اس کو یہ مکمل کرتے ہیں اور اس کو سچ دکھاتے ہیں، یعنی وہ کام کر گزرتے ہیں. یہ ایسے شہسوار بھی دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. وفارس فی غمار الموت منغمس. دوسرا کہہ رہے ہیں غشیتہ وہو فی جأواء باسلۃ، میں نے ان کو ڈھانپا، غشا یغشی واللیل اذا یغشا، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، یعنی غشی طاری ہونا، یا سمجھو کہ تغشیت بالرداء، میں نے اپنے آپ کو ڈھانپا کسی چادر سے، تغشیت بالرداء بالمعطف، تو یہ ہے غشیتہ، میں نے اس کو ڈھانپا، وہو فی جأواء، وہ تھا اس حال میں کہ باسلۃ، جأواء باسلۃ، کہ وہ اپنے مٹھیالہ رنگ کے بہادر لشکر میں تھے. تو وہ جأواء میں تھے، ٹھیک ہے، اپنے لشکر میں تھے، باسلۃ شجاعۃ. تو غشیتہ عظبا کذالک، تو اس کے دو مفعول ہیں، غشیتہ وہو فی، غشیتہ ہو ضمیر یہ پہلا مفعول ہے، عظبا دوسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسا فعل ہے جو دو مفعول چاہتا ہے. غشیتہ، غشیت فلانا، فلاں کو میں نے ڈھانکا، اس حالت میں ڈھانپا کہ جو اپنے قبیلے یا اپنے لشکر میں تھا، باسلۃ شجاعۃ، شجاعت کی حالت میں، عظبا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا، کہا ہے کہ کاٹنے والی تلوار، عظبا، کہ ایک تلوار اس کو کاٹ رہی تھی، اصاب سواء الرفس فانفلقا، ایسی تلوار کہ اگر وہ سر پہ لگ جاتی تو سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے. اصاب سواء الرأس، اصاب هذا السیف، یہ تلوار اگر
چل جاتی اور سر پر لگ جاتی، وسط الرأسی سر کے درمیانی، فن فلقا تو سر کے دو ٹکڑے، فن شقا انشق ینشق پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا۔ تو یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے ان کو ڈھانپا اس حال میں کہ وہ مٹیالہ رنگ کے بہادر لشکر میں تھے، کاٹنے والی ایسی تلوار کے ساتھ جو سر کے درمیان لگی تو وہ پھٹ گیا، تو ایسی تلوار اس کو لگی کہ وہ پھٹ گیا۔ اب آگے اس کی مزید تشریح آ رہی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ بغربۃ لم تکن منی مخالصۃ یا مخالصۃ، ایسا ایک وار کیا تھا، لم تکن منی میرے سے بالکل بھی نہیں تھا، مخالصۃ اعجالا یعنی جلد بازی میں نے نہیں مارا تھا، بلکہ سوچ سمجھ کے، مجھے پتا تھا کہ میں اس کے دو ٹکڑے کر دوں گا، اور میرا جو یہ وار تھا یہ قصدن تھا، کوئی تکے میں نے نہیں مارا تھا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ضرب سے اس کا سر پھٹا جو مجھ سے اچھٹنے والی نہیں تھی، یعنی جلدی میں سرزد نہیں ہوئی تھی، تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ میں آنکھیں بند کر کے وار کرتا ہوں، بلکہ میرا وار جہاں میں چاہتا ہوں وہیں پہ مارتا ہوں۔ ولا تعجلتها جبنا اور نہ ہی میں نے اسے کسی بزدلی اور ڈر کی وجہ سے جلدی کی، وہ ضرب جس سے اس کا سر چیرا گیا تھا، ولا فرقا اور اسی طرح استرار کی حالت نہیں لگائی تھی، بلکہ بڑی تسلی اطمینان کے ساتھ میں نے مارا۔ فرقہ کا جو ہم ترجمہ کریں گے یہاں پر یعنی دو ٹکڑے ہونا یا نہیں، ولا فرقا ولا خوفا، اس کا یہ ترجمہ یہاں پر ہے، ولا خوفا۔ بغربۃ ایسی مار کے ساتھ میں نے اس کو مات دی، لم تکن منی مخالصۃ میں اس میں جلد باز نہیں تھا، ولا تعجلتها جبنا اور نہ ہی میں ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، جبن کہتے ہیں من رجل جبان کہتے ہیں بزدل کو، اور شجاع کہتے ہیں بہادر کو، ولا فرقا ولا خوفا منی تو یہ میرا وار کرنا کوئی دو چیزوں سے نہیں تھا، نہ ہی وہ بزدلی کی وجہ سے اور نہ ہی وہ جلد بازی کی وجہ سے۔ تو اس میں بھی اپنے شجاعت کا اس نے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی ہم سمجھ چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آگے سبق میں ہم لیں گے ربیعۃ بن مخروم الضبی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔